السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے نئے لیکچر کے ساتھ آپ کے استاد احمد صمد خان حاضر خدمت ہیں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو نئی اپڈیٹس ہماری ملتی رہیں۔ حاضرین خدمت، آج کا ہمارا لیکچر دراصل یہ گزشتہ لیکچر سے جڑا ہوا ہے۔ پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے آپ کو غالب کی شاعرانہ خصوصیات کی 6 ہیڈنگز بتائی تھیں۔ آج ہم اس دوسری قسط کے اندر آپ کے سامنے غالب کی بقیہ 8 ہیڈنگز آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ غالب کی آج پہلی ہیڈنگ ہے غالب کی آفاقیت۔ غالب کے کلام میں ایک طرح کی ہمہ گیری اور آفاقی شان نظر آتی ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ غالب کی فکر کے اندر بہت بلندی ہے۔ غالب کو آبروئے غزل کہا جاتا ہے اور ان کی غزل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اس کے اندر آفاقی باتیں کرتے ہیں، ایک بہت بڑے پیمانے پر، ایک بہت بڑے لیول پر جا کر وہ بات کرتے ہیں، اور جب وہ ایک بہت بڑی سطح پر جا کر جب بات کرتے ہیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی گرفت میں محسوس ہوتا ہے۔ اپنے الفاظ کے ذریعے سے وہ ساری چیزوں کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں، یہاں تک کہ زمانہ اور وقت کی گرفت غالب کی گرفت کے آگے کمزور تر ہوتی نظر آ جاتی ہے۔ اسی لیے کہا، ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، دکھ کی میرے دوا کرے کوئی۔ دوسری ہیڈنگ کے اندر غالب کے کلام میں استفہام یعنی تفہیم۔ غالب اپنے سوالی انداز کے بدولت قاری کے دل و دماغ پر پوری طرح چھا جاتا ہے، یعنی ان کا انداز سوالیہ ہوتا ہے، سوال کر کے وہ کسی فرد کے دل اور دماغ کے اندر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کون، کیا، کب، کیسے، کہاں، کیوں یہ کلمات جب غالب کے مزاج اور ان کی انفرادی سوچ میں ڈھل کر ابھرتے ہیں تو شعر کو نہایت بلند اور بالا بنا دیتے ہیں۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک قاری کے پڑھنے والے کے ذہن میں کس طرح اتر کر بات کرتے ہیں اور اپنی بات کو اس کے ذہن میں اتر کر اسے اسی انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ تیسری ہیڈنگ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ غالب کی شوخ طبع۔ مرزا غالب کی شوخ طبع کی بہت چرچے ہیں۔ بہت شوخ مزاج آدمی تھے، ہنسنے کھیلنے والے آدمی تھے، لہٰذا وہ اپنی شاعری کے اندر بھی اپنے شوخی پن کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کی ظرافت اور اردو شاعری میں ضرب المثل بن کر رہ گئی، یعنی جو بات انہوں نے شعر کی صورت میں کہی وہ آج اردو کے اندر ضرب المثل کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے۔ مضمون خواہ کتنا ہی سنجیدہ کیوں نہ ہو، وہ اپنی شوخی گفتار سے ضرور کام لیتے ہیں۔ آتا ہے داغ حسرت دل کا شمار یاد، مجھ سے میرے گناہ کا حساب اے خدا نہ مانگ، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اور اسی طرح غالب ایک مقام پر اور کہتے ہیں کہ پکڑے جاتے ہیں لکھے پر ناحق، آدمی ہمارا بھی کوئی دم تحریر تھا۔ یہ ایک شوخی اور ظرافت کا انداز اپناتے ہوئے بات کر جاتے ہیں۔ غالب کا یہ انداز بہت پسند کیا جاتا ہے اور زبان و بیان کے اندر لوگ ضرب المثل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی ہیڈنگ ہے رشک۔ رشک غالب کی شاعری کا ایک اہم موضوع ہے۔ غالب کی فطرت میں جذبہ رشک کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، اور رشک بھی انتہائی درجہ شدید دوست سے محسن سے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے بھی رشک کرنا صرف غالب ہی کا حوصلہ تھا۔ اپنی گلی میں دفن نہ کر مجھ کو بعد قتل، میرے پتے سے خلق کو کیوں تیرا گھر ملے، ہم رشک کو اپنی بھی گوارا نہیں کرتے، مرتے ہیں ولے ان کی تمنا نہیں کرتے۔ اس کے بعد ہماری اگلی ہیڈنگ جس کی طرف ہم اب بڑھ رہے ہیں وہ ہے تصوف، صوفیزم، جس میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہو، جس میں اللہ سے قرب اور اس سے جڑنے کا معاملہ نظر آتا ہو۔
غالب کے کلام میں تصوف کا رنگ بھی ملتا ہے، لیکن اس میں بھی ان کی انفرادیت جھلکتی ہے، جس نے غالب کو تمام شعراء میں ممتاز ایک منفرد بنا دیا ہے۔ دل ہر قطرہ ہے سازے انا البحر، ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باد خار ہوتا۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے غالب اور عظمت آدم۔ انسان کی عظمت، بلندی کو یہاں پر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غالب کے یہاں عظمت انسان اور حرمت یعنی اس کی عزت، انسانیت بہت نمایاں ہے۔ وہ اس خاکدان فنا آموز میں انسان ہی کو سب سے پر عظمت ایک پیکر، ایک مجسمہ تصور کرتے ہیں۔ اسی لیے غالب فرماتے ہیں بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ عزیز طلبہ، ہم نے آپ کو جہاں جہاں جس ہیڈنگ کے اندر بھی 2 یا 3 اشعار دے رکھے ہیں، یہ آپ کی چوائس کے لیے ہیں۔ آپ اس میں سے کسی ایک شعر کا جو آپ کے لیے سہولت رکھتا ہو اس کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہماری اگلی ہیڈنگ ہے غالب اور جدت خیال۔ جدت سے مراد ہے نیاپن، اور غالب کے ہر کام میں ایک انفرادیت پائی جاتی ہے، ہر کام کے اندر ایک نیاپن، ایک جدت ہے ان کی۔ اسی لیے یہاں پر جو اگلی ہیڈنگ آپ کے سامنے پیش ہونے والی ہے، اس کے اندر ہم یہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ غالب کے ہاں ہمہ اقسام کی جدتیں ملتی ہیں۔ جدت بیان، بیان کرنے کا نیا انداز، ادا کرنے کا نیا انداز، محاوروں کو استعمال کرنے کا نیا انداز، خیال، نئے خیالات کو پیش کرنے کا نیا انداز، اور ان سب جدت خیالوں میں جو باہر دکھائی ہے وہ بے مثال ہے۔ اور بازار سے لے آئیں گے گر ٹوٹ گیا، اور بازار سے لے آئیں گے گر ٹوٹ گیا، جام جم سے یہ میرا جام سفال اچھا ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے فلسفہ غم۔ غالب بھی غم ان کی زندگی میں بے شمار تھے، لیکن غالب کا سب سے بڑا ترہ امتیاز یہ کہ آپ نے غم کو بھی ہنس کے جھیلا ہے اور خود بھی غموں کے اندر مسکرائے ہیں اور لوگوں کو مسکرانے کا پیغام بھی دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ غالب کا غم کا شکار ضرور ہیں، غالب غم کا شکار ضرور ہیں، لیکن اس درد و غم پر ہنس لینے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ ان کی شوخ اور آزاد طبیعت غم کو ہنسی میں اڑا دیتی ہے۔ کیا خوب شعر کہا، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آساں ہو گئیں۔ یعنی جب انسان پر بہت سی مشکلات ٹوٹتی ہیں، آتی ہیں، تو اس کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ پھر کوئی مشکل دکھائی نہیں دیتی۔ رات دن گردش میں ہے 7 آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا۔ بہت عمدہ انداز سے غم کو سہنے کا ایک حوصلہ دے رہے ہیں، طریقہ سکھا رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد غالب کی اس شاعرانہ خصوصیات میں ہماری اگلی ہیڈنگ جب آپ کے سامنے پیش ہونے والی ہے وہ ہے سادگی۔ غالب کا انداز بہت سادہ، ہر چیز کو بہت سادگی کے ساتھ پیش کرتے۔ یہی سادگی ان کی زندگی کے اندر بھی پائی جاتی ہے اور ان کی شاعری کے اندر بھی۔ غالب کی ہر ادا نرالی ہے، وہ سادگی سے ہر بات بیان کر دیتے ہیں۔ سادگی ان کے کلام کی خاص خصوصیت ہے جو ان کے اشعار میں جھلکتی ہے۔ مہرباں ہو کے بلا لو مجھے چاہو جس وقت، مہرباں ہو کے بلا لو مجھے چاہو جس وقت، میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہیں سکوں۔ بہت خوبصورت۔ زہر ملتا ہی نہیں مجھ کو ستم گر، ورنہ کیا قسم ہے تیرے ملنے کی کہ کھا بھی نہیں سکوں۔ اسی طرح استعارہ و کنایہ، آپ جیسے جانتے ہیں کہ استعارہ کسی چیز یعنی تشبیہ، کسی چیز سے کمپیئر کرنا، استعارہ ہو بہو اسی چیز کا نام دیا جائے اس کی خصوصیات کی بنیاد پر۔ مثلا اگر میں کہوں کہ تم پھول ہو تو یہ استعارہ ہے، اور اگر میں کہوں کہ تم پھول کی طرح خوبصورت ہو تو یہ تشبیہ ہے۔ تو استعارہ و کنایہ استعمال کرتے ہیں۔
حالانکہ بقول غالب سے قبل اردو شعراء نے استعارے کو صرف محاورہ بندی کے شوق میں استعمال کیا ہے، لیکن غالب کا کلام میں استعارہ بلا قصد ان کے قلم سے ٹپکتے ہیں۔ دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ آگے چلتے ہیں ہم اپنی اگلی ہیڈنگ کی جانب، اور اگلی ہیڈنگ جو کہ اب آخری 2 ہیڈنگز ہماری رہ گئی ہیں، ان میں ایک ہیڈنگ ہے حقائق نگاری اور دوسری ہیڈنگ ہے ہماری زندگی کی آرزو۔ حقائق نگاری۔ غالب حقیقت کی دنیا میں رہتے تھے، جیتے تھے، حقائق کا سامنا کرتے تھے، حقائق کی بات کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری کے اندر بھی ہمیں حقیقت پسندانہ جو ہے وہ معاملات نظر آتے ہیں۔ غالب نے انسانی فطرت کا گہرا مطالعہ کیا ہے اور ایسے جذبات، معاملات پیش کیے ہیں جو روزمرہ زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں۔ وہ انسانی فطرت کی باریکیوں کو خوب سمجھتے تھے۔ عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پہ کہ آساں ہو گئیں۔ اب ہماری آخری ہیڈنگ آپ کے پیش خدمت ہے۔ غالب نے اپنی شاعری میں ایک بے فکر کردار کو پیش کیا جو ناکامیوں کو خاطر میں نہیں لاتا اور نہ ان سے بددل ہوتا ہے۔ انسانی عزم کی بلندی دیکھیے کہ ہجوم نامرادی میں خاک میں مل جاتی ہے۔ دنیا کی بے ثباتی کے احساس کے باوجود زندگی کو پا لینے کی تمنا پیدا ہوتی ہے۔ غالب ایک پر امید شاعر تھا۔ اس کی زندگی میں مایوسی کا ذرا برابر بھی عنصر پایا نہیں جاتا۔ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب؟ آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ ایک پر امیدی کی کیفیت یہاں ملتی ہے۔ دنیا خواہ فنا ہونے کو نظر آتی ہے، دنیا بے ثباتی کا احساس دیتی ہے، لیکن غالب پھر بھی امید باندھے رکھتے ہیں۔ غالب نے شاعری میں مایوسی کی لے پیدا نہیں ہونے دی، ان کے یہاں غم میں شگفتگی نظر آتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھی ہماری آج کے لیکچر کے اندر جو آپ کو 8 ہیڈنگز ہم نے یہاں پیش کی۔ پچھلی کلاس میں ہم نے آپ کو 6 ہیڈنگز پیش کی تھیں۔ آج یہ لیکچر ہمارا یہاں پر مکمل ہوا ہے۔ اگر آپ نے اس لیکچر سے متعلق کچھ سوالات کرنے ہیں تو آپ براہ راست بھی پوچھ سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر بھی آپ کو میں پیش کرتا ہوں، 0334313701۔ آپ اس پر بھی سوالات کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے کار خیر کے لیے، اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ نئی اپڈیٹس آپ کے پاس آتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔